اگر نیوی نے خود کو سنبھالا ہوتا تو صدر لغاری کو تفریحی سند میں اسے رہنے دینے پر اعتراض نہ ہوتا۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ شام کے 5 بجے ایلیزا نے فریا سے رابطہ کیا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں دفتر میں ہوں، ابھی کام سے فارغ نہیں ہوئی۔ فریا نے مسکرا کر کہا، آپ نے خود فون کیا۔ کیا آپ مجھے کھانے پر مدعو کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ لیکن آج میں دستیاب نہیں ہوں۔ میں نے ریان سے وعدہ کیا ہے کہ آج اس کے پاس جاؤں گی اپنا وقت گزارنے کے لیے۔ ہاں، ایلیزا نے اپنی آواز گہری کی۔ فریا مجھے ایک کام کر دو، کہو آپ نے فلیکس میڈیا کے معاملے کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ حال میں ایک گرم موضوع رہا ہے۔ آسٹریلیا میں سب کو معلوم ہے، یہاں تک کہ ہماری کمپنی کی صفائی کرنے والی نے بھی یہ سن رکھا ہے۔ اس بات کا ذکر ہوتے ہی فریا نے ایلیزا پر ہمدردی ظاہر کی۔ تنویر کی کمپنی کے متعلق ہی تو تھا، اس کے ملازم بھی اس جیسے ہیں۔ وہ اسٹوارٹ واقعی ایک گندا آدمی ہے۔ وہ عورتوں کو کس لیے لیتا ہے اور خواتین یہ سب اپنے مستقبل کے لیے کرنے پر راضی تھیں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس انتخاب نہیں تھا ایلیزا۔ کیا آپ اس گڑبڑ میں پھنس گئی ہیں؟ ابھی تک نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ریان سے کہیں کہ وہ متعلقہ محکموں کو فلیکس میڈیا کی تحقیقات کے لیے کہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تنویر اس معاملے کو چھپائے۔ فریا حیران رہ گئی۔ لیکن آپ بھی تو اس کمپنی میں ہیں۔ اگر فریا مجھے پرواہ نہیں، میں صرف یہ نہیں چاہتی کہ تنویر کو کوئی رعایت ملے۔ اگر چاہے میں اسے شکست نہیں دے سکتی، لیکن میں اس کے خلاف اقدامات کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کا کام میرا کام ہے۔ چاہے ریان سے اس متعلق نہ ہو، میں اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ متفق ہو جائے۔ فریا نے وعدہ کیا۔ ایلیزا کے دل میں ایک گرم احساس چھا گیا۔ شکریہ، بس یہ بات ریان سے یہ براہ راست مت کہو۔ 1 یا 2 بار کرنا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسے بار بار اپنی دوست ہونے کی حیثیت سے یاد دلائیں گی تو یہ آپ کے تعلقات پر اثر ڈالے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا کہنا ہے، اور آپ بھی اسے اسی انداز میں بیان کر دیں۔ ریان سمجھدار شخص ہے، وہ ضرور بات سمجھے گا۔ اور ہاں، کسی سے نہ بتائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ تنویر تک پہنچے۔ ٹھیک ہے؟ فریا اتنی بیوقوف نہیں تھی۔ کام کے بعد وہ ریان سے ملنے گئی۔ ریان اپنے ماسٹرز کر رہا تھا اور آج اس کی کلاس تھی۔ جب وہ اس کے گھر پہنچی، وہ ابھی واپس نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے وقت کا فائدہ اٹھایا اور کھانا پکانا شروع کیا۔ سبزیاں کاٹنے لگی۔ شام 6:30 بجے ریان گھر واپس آیا۔ جب اس نے کچن میں سبزیاں بے دھیانی سے کاٹتی ہوئی فریا کو دیکھا تو وہ خوشی سے اسے گلے لگا گیا۔ کاٹنا بند کرو، مجھے کرنے دو۔ اگر تم غلطی سے اپنی انگلی کاٹ دو تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں کاٹنا بند کر دوں گی۔ میں تمہارا بہت انتظار کر رہی تھی اور مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ فریا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کچن سے باہر کھینچا۔ اس کا خوبصورت چہرہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس کے تاثرات نے ریان کو تھوڑا سا گھبرا دیا۔ اسی لمحے وہ اپنے آپ پر غور کرنے لگا، سوچتے ہوئے کہ آیا اس نے حال ہی میں کوئی غلطی کی ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو کل رات فون کیا اور اسٹوارٹ کی تنقید کی تھی؟ اس بات کا ذکر ہوتے ہی ریان کے منہ کے کنارے ہلکے سے حرکت کرنے لگے۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ کل رات فریا نے اسے سبق سکھایا تھا، اگر کبھی اسٹوارٹ کی طرح برتاؤ کیا تو وہ اسے سزا دے گی۔ ہاں عزیزم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں۔ میں عام طور پر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ ریان، مجھے آپ پر اعتماد ہے۔ فریا نے موقع پا کر اپنے ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیا۔ چونکا وہ چاہتی تھی کہ مرد اس کے لیے ایک کام کرے، اس لیے اسے نرمی سے پیش آنا پڑا۔ ریان کی آنکھیں گہری ہو گئی، پھر اس نے نیچے دیکھا اور اسے چومنے لگا۔ فریا نے فوراً ریان کے ہونٹوں کو ڈھانپ لیا۔ مذاق بند کرو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اسٹوارٹ کے معاملے کا معاشرے پر اثر تباہ کن ہے۔ کیا کوئی اس کی جانچ نہیں کر رہا؟ اس کی جانچ کرنا ناممکن ہے۔ مسئلہ فلیکس میڈیا کے ایک داخلی ملازم کی بے اخلاقی میں ہے۔ حالانکہ یہ برا ہے۔ اسٹوارٹ نے خود قدم اٹھایا، معافی مانگی اور استعفیٰ دے دیا۔ چاہے معاملے میں کوئی اندرونی کہانی ہو یا نہ ہو، اس نے ساری ذمہ داری اٹھائی۔ مزید یہ کہ کچھ خواتین نے شاید یہ غیر ارادی طور پر کیا ہو، لیکن کون اس کا اعتراف کرنے کی ہمت کرے گا؟ وہ تو انکار بھی کریں گی۔ بولنے کی تو بات چھوڑیں۔ فریا نے ناگواری سے طنز کیا۔ تو کیا ہوا؟ اگر اس نے معافی مانگی ہے، کیا وہ خفیہ طور پر باس بننے سے باز رہے گا؟ ریان نے ہلکا سا آہ بھری، بے بسی محسوس کرتے ہوئے۔ ریان، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نیوٹنز نے کیا کہا؟ یہ مسئلہ معاشرے پر اثر ڈال رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ متعلقہ محکمے یہ معلوم کر لیں کہ کیا ہوا ایک بات ہے، لیکن اسے تحقیق کے لیے جاننا ضروری ہے، ورنہ مستقبل میں مزید ایسے واقعات ہوں گے۔ اس کے علاوہ تمہیں کچھ مین اسٹریم میڈیا سے کہنا چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر تنقید کرے۔ سوچو، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ پچھلے چند سالوں میں لغاری کارپوریشن نے حد سے زیادہ خواہشات دکھائی ہیں؟ پہلے انہوں نے صنعت پر بھی قابو پانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ اگلی بار بھی چلا۔ فریا نے اپنی زبان کاٹ لی اور اس کی طرف ایک طنز
تیز نظر ڈالی۔ شاید تم سبھی کرنے کے ذریعے شہزام اور تنویر کے قریب ہو گئے ہو، لیکن اگر تم لغاری کارپوریشن کو ایسے ہی جانے دو تو آسٹریلیا میں کوئی بھی انہیں قابو میں نہیں رکھ سکے گا۔ ریان نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ کیا مطلب؟ کیا میں یہ خود سوچ نہیں سکتی؟ فریہ نے اپنے قدم زمین پر زور سے ماری۔ یہ تمہاری فطرت کے خلاف ہے کہ ایسی باتیں سوچو۔ ریان نے اس کا چہرہ پکڑ کر کہا، سچ بتاؤ۔ ٹھیک ہے، ایلیزا نے مجھے بتایا تھا۔ فریہ نے سانس بھرتے ہوئے کہا، تنویر مکروہ ہے، ایلیزا اسے پسند نہیں کرتی، پھر بھی اس نے اس سے دھمکایا کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ نہ صرف دھمکایا بلکہ اس نے اسے کوئی احترام بھی نہیں دیا۔ وہ اسے صرف کھلونا سمجھتا ہے۔ وہ بہت خود پسند ہے۔ ریان نے بھویں چڑھائیں۔ اس کے لیے بھی تنویر کے رویے سے نفرت محسوس ہوئی۔ رشتے باہمی رضامندی پر ہونے چاہیے۔ کچھ نے محبت کے لیے کیا، کچھ نے پیسے کے لیے، لیکن اگر رشتے میں دھمکیاں شامل ہوں تو یہ سب بے معنی ہے۔ لیکن ایلیزا تو فلیکس میڈیا میں ہے، اگر حالات سنگین ہو گئے تو اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ فریہ نے کہا، ایلیزا کو پرواہ نہیں۔ اس کے علاوہ وہ سبھی اور میری دوست ہے۔ چاہے وہ تفریحی صنعت میں مزید نہ رہ سکے، وہ ہمارے ساتھ کمپنی قائم کر سکتے ہیں۔ ریان نے اس کا سر ہلکے سے ٹکایا۔ کیا تم یہ کام کرو گی؟ فریہ نے اس کی طرف مڑ کر پاؤٹ کیا۔ ہاں، چونکہ تم نے اس طرح کہا، میں مدد ضرور کروں گا۔ ریان نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں میں ایک تاریکی چمک پیدا کی۔ حقیقت میں شاہ خاندان شاید لغاری کارپوریشن کو دبانے کے لیے قدم نہ اٹھاتا، چاہے فریہ نے ذکر کیا یا نہ کیا ہوتا۔ اگرچہ ریان کا ہمیشہ لغاری کارپوریشن کے ساتھ اچھا تعلق رہا، لیکن تنویر کئی طریقوں سے مشکل تھا۔ ریان نے پہلے ایسا نہیں کیا کیونکہ مناسب طریقوں سے کرنے کا موقع نہیں ملا، تاہم اب حالات مختلف تھے۔ اگلے دن شدریک نے صبح کے اجلاس کے لیے تمام فنکاروں کو دفتر بلایا۔ ایلیزا بھی اجلاس میں شریک ہوئی۔ اجلاس کے درمیان شدریک کی سیکرٹری جلدی سے کمرے میں آئی اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ شدریک کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور جلدی سے باہر گیا۔ پھر اجلاس میں سب نے سرگوشی شروع کر دی۔ کیا صدر ڈیلی اتنے اچانک کیوں گئے؟ کیا کچھ بڑا ہوا ہے؟ شاید۔ ایلیزا نے کھڑے ہو کر اپنا بیگ اٹھایا۔ جیسے ہی وہ جانے والی تھی، سینڈی اپنی نئی میکسی لباس میں گھمنڈ انداز میں آ گئی۔ ایلیزا، کیا تم وہ ہو جس نے نیوٹنز کو مجھے انٹرٹین پر الزام دینے کے لیے بھرتی کیا ہے؟ سینڈی نے ایلیزا کو موت کی نظروں سے دیکھا۔ اس کی واپسی کا منصوبہ تقریباً کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پچھلے 2 دنوں میں کئی نیوٹنز نے دعویٰ کیا کہ وہ اسٹورٹ کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، جس نے اس کی شہرت کو دوبارہ برباد کر دی۔ یہاں تک کہ پیریڈ ڈرامے کے ڈائریکٹر، جس نے پہلے سینڈی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس سے بھی کسی اور سے بدلنا چاہتا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے نیوٹنز کو بھرتی کرنے کی ضرورت ہے؟ ایلیزا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ انتا بھی اسے دیکھ لے گا۔ تم بس مجھ سے جلتی ہو، ہے نا؟ سینڈی نے اپنی مٹھیاں بھینجی اور جیسے ہی ایلیزا کے قریب پہنچی، ایک گہری ہنسی نکالی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم تنویر کے ساتھ سونے سے مجھے ہرا سکتی ہو؟ خواب دیکھنا بند کرو۔ تنویر کے لیے تم صرف ایک آلہ ہو جس پر وہ اپنے جذبات نکال سکے۔ دیکھو، میں واپسی کرنا چاہتی ہوں اور وہ میری مدد کر رہا ہے۔ اس نے مجھے تمہارے وسائل بھی دیے۔ ایلیزا، تم میرے مقابل کبھی نہیں بن سکتے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تنویر تمہارے ساتھ سوئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آخرکار میں شاید اسے اکیلے سنبھال نہ سکوں کیونکہ اس کی خواہشات بہت مضبوط ہیں۔ اب سے میں بڑی بہن ہوں گی اور تم چھوٹی۔ آئیں ایک دوسرے کا اچھا خیال رکھیں۔ تھپڑ۔ ایلیزا نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور سینڈی کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس نے واقعی اپنی تھپڑ مارنے کی مہارت کو استعمال کیا کیونکہ سینڈی تھپڑ سے گر گئی اور اس کا چہرہ فوراً سوج گیا۔ اجلاس کے کمرے میں فوراً ہلچل مچ گئی۔ سب لوگ پہلے ہی جان چکے تھے کہ دونوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تاہم انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ ایلیزا میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ سینڈی کو تھپڑ مارے۔ ایلیزا، تم نے مجھے تھپڑ مارنے کی ہمت کیسے کی؟ سینڈی نے کھڑے ہو کر کانپتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ فوراً معافی مانگو ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ہیلی اتنی خوفزدہ ہوئی کہ فوراً ایلیزا کو اٹھایا۔ فوراً معافی مانگو۔ اس وقت سینڈی کو کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جسے وہ براہ راست اشتعال دلائے۔ معاف کرو، میرا مطلب نہیں تھا، ایلیزا نے سیدھا کہا۔ غیر متوقع طور پر ایلیزا نے بلا جھجک سینڈی سے معافی مانگی۔ ہیلی کی بات چھوڑیں، یہاں تک کہ سینڈی بھی حیران رہ گئی۔ ایلیزا کی شخصیت دیکھ کر انہوں نے سوچا تھا کہ وہ یقیناً معافی مانگنے سے انکار کرے گی۔ دیکھو، میں نے معافی مانگ لی، ایلیزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آئیں اسے بھول جائیں۔ خدا حافظ۔ ایلیزا بیوقوف نہیں تھی۔ سینڈی کو تھپڑ مارنا اور پھر معافی مانگنا اس کے لیے بالکل فائدہ مند تھا۔ اس نے ایک اور تھپڑ مارنے کے بعد دوبارہ معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ رکو، سینڈی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ دیکھو، تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ صرف معافی مانگنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ لیکن تم نے پہلے کہا تھا کہ اگر میں معافی مانگوں تو تم بھول جاؤ گی۔ ایلیزا کی سرد آنکھوں نے پلکیں جھپکائیں۔ تو کیا تم اب اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ رہی ہو؟ تب میں
آگے بڑھی اور سرد لہجے میں کہا، تمہارے تھپڑ سے سینی کا چہرہ سوج گیا ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ صرف معافی کہہ کر جیسے کچھ نہیں ہوا؟ کیا میں تمہیں تھپڑ مار کر بھی معافی مانگوں؟ ہاں، اگر تم مانتی ہو کہ تم یہی کر سکتی ہو۔ سینڈی نے جلدی سے کہا، نہیں، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ علیزہ نے سر ہلایا، لگتا ہے میں نے اس کے مطلب کو غلط سمجھا، لیکن میری کوئی غلطی نہیں۔ آخرکار یہ تو میں مس ٹرنر تھی جس نے اپنے حالات واضح نہیں کیے۔ ایک ڈپلومہ مل سے گریجویٹ ہونے والی کے لیے یہ قابل فخر ہے۔ اپنی زبان سنبھالو، میں ایک اچھے اور مشہور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں۔ سینڈی نے غصے میں آ کر تھپڑ مارنے کی کوشش کی، تاہم علیزہ نے سینڈی کا ہاتھ پکڑا تاکہ اسے روکے اور دوسری جانب اس کے چہرے پر دوبارہ تھپڑ مارا۔ اب اس کے چہرے کے دونوں طرف سوجن تھی۔ جو دیگر فنکار کنارے سے ڈرامہ دیکھ رہے تھے وہ ہچکچائے۔ وہ جان سکتی تھی کہ تھپڑ کتنا دردناک تھا، پھر بھی علیزہ نے ایسا کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ دیکھو، اب دونوں طرف برابر ہیں۔ کیا شاندار بات ہے! تمہارا سوجا ہوا چہرہ تمہیں زیادہ کولیجن والا دکھاتا ہے اور تم اتنی بڑی عمر کی نظر نہیں آتی۔ تمہیں اس کے لیے مجھے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، نہیں؟ ہاں، جو لوگ ڈرامہ دیکھ رہے تھے وہ اپنی ہنسی روک نہ سکے اور ہنس پڑے۔ کچھ لوگ سینڈی کے گھمنڈی بھرے انداز کو کافی عرصے سے برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ سینڈی اتنی غصے میں آ گئی کہ وہ اسی وقت رونے لگی۔ میڈیسن نے فوراً سینڈی کو باہر نکالا، پھر اس نے علیزہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھو، کیونکہ ہم اسے اتنی آسانی سے نہیں جانے دیں گے۔ میں ذاتی طور پر صدر تنویر کو فون کر کے کہوں گی کہ وہ تمہیں سبق سکھائیں۔ جاؤ، میں تو ویسے بھی اس کی عورت ہوں، علیزہ نے گھمنڈی بھری آواز میں کہا، لیکن میں سینڈی سے مختلف ہوں۔ میں اپنی قابلیت کو بولنے دیتی ہوں۔ اس کے برعکس، جو وسائل یا پیسے کے بغیر ہے، اسے مجبور ہو کر انتظار کرنا پڑے گا کہ اسے باہر نکالا جائے۔ اس کے بعد وہ گھمنڈ سے مڑ کر چلی گئی۔ سینڈی نے بغض بھری نظروں سے علیزہ کی پیٹھ دیکھی۔ تم لوگ فوراً نگرانی کی فوٹیج کی نقل تیار کرو اور صدر تنویر کو بھیج دو۔ اسے تنویر کو دکھانا تھا کہ علیزہ کتنی گھمنڈ والی ہے۔ تنویر کو سینڈی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا اور چیسٹر نافرمان عورتوں سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ چونکہ آج اسے 2 تھپڑ لگ چکے تھے، وہ علیزہ سے 10 گنا بدلہ لے گی۔ دفتر کے دالان میں اسکائلر اندھوں کی طرح علیزہ کے پیچھے چل رہے تھے جو اس کے سامنے تھی۔ اس وقت وہ الجھن میں تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ علیزہ اتنی دیوانی ہوگی۔ آخرکار کمپنی میں کوئی بھی سینڈی کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں کرتا، حتیٰ کہ شیڈرک بھی اس کے ساتھ مؤدبانہ پیش آتا تھا۔ علیزہ مصیبت میں تھی۔ سینڈی لازماً تنویر سے شکایت کرے گی۔ علیزہ، تم ابھی بہت جذباتی ہو گئی تھی، ہیلی نے تھپک کر کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں سینڈی سے نفرت ہے، لیکن تمہیں ایسے موقع پر اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، اتنے گواہوں کے سامنے۔ اگر سینڈی تم سے تنویر کے پاس شکایت کرے تو تم اپنا دفاع نہیں کر پاؤ گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تنویر مجھے کس طرح سے دیکھے گا؟ علیزہ نے اچانک مڑ کر پوچھا۔ ہیلی نے آنکھ بھری۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ علیزہ کو کیسے بتایا جائے کہ تنویر اصل میں سینڈی کے بارے میں فکر مند ہے، اس لیے علیزہ بھی یقینی طور پر سینڈی کے مقابلے میں کمزور ہوگی۔ ہیلی، تمہیں الجھن میں ہونے کی ضرورت نہیں، علیزہ نے ہنستے ہوئے کہا، میں بہت کچھ سمجھتی ہوں۔ آج میں نے صرف یہ کیا تاکہ تنویر یہ محسوس کرے کہ جب سے میں اس کی عورت بنی ہوں میں کافی گھمنڈی رہی ہوں۔ اچھا، وہ کس قسم کی عورت سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے؟ جواب ہے، خراب لڑکیاں۔ جب سے میں اس کے ساتھ ہوئی ہوں مجھے کوئی مراعات نہیں ملی اور میں اس کے ساتھ اس طرح شامل نہیں ہو سکتی بغیر کسی لقب یا حیثیت کے۔ ہیلی نے بات سمجھ لی۔ دراصل وہ کافی خوش تھی جب تنویر اور علیزہ کا تعلق شروع ہوا، تاہم سینڈی کی واپسی کی کوشش نے ہیلی کو یہ احساس دلا دیا کہ علیزہ کا تنویر کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تنویر علیزہ کا اچھا خیال نہیں رکھتا تھا، دوسرا اس سے سینڈی میں حسد پیدا ہو سکتی تھی۔ اگر کوئی فائدہ نہ ہو تو تعلق کی ضرورت نہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تنویر کیوں سینڈی کی خاطر تمہیں مجبور کرے گا؟ ہیلی نے اپنی فکر ظاہر کی۔ اسکائلر، جو علیزہ کے پیچھے تھے، بولی، صدر تنویر اتنے ظالم نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ صرف 2 تھپڑ لگے ہیں۔ آخرکار علیزہ اتنے عرصے سے اس کے ساتھ ہے، اب اسے تو اس کا حق ملنا چاہیے۔ ہیلی نے مسکراہٹ زبردستی چھپائی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تنویر سینڈی کو ترجیح کیوں دیتا ہے۔ ہیلی کے لیے سینڈی کبھی علیزہ کے برابر نہیں ہو سکتی تھی، شاید نہیں، سب سے زیادہ خراب صورت میں وہ مجھے سینڈی سے معافی مانگنے پر مجبور کرے گا۔ علیزہ نے انہیں تسلی دی۔ ویسے تم دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ صدر ڈالی نے اجلاس کے درمیان اچانک کیوں چھوڑ دیا، لگتا ہے کچھ بڑا ہوا ہے۔ ہاں، میں تقریباً بھول ہی گئی تھی۔ اسکائلر، تم علیزہ کو واپس بھیج دو۔ حکم دینے کے بعد ہیلی چلی گئی۔ جب علیزہ گھر پہنچی، اسکائلر نے اس کی کال کی، نگرانی کا محکمہ ابھی ہمیں چیک کرنے آیا ہے، اس لیے صدر ڈالی کو
پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا۔ کیا یہ اتنا سنجیدہ تھا؟ علیزہ نے حیرت کا دکھاوا کرتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ تر اس لیے کہ نائب صدر جوسلن کے معاملے نے معاشرے پر منفی اثر ڈالا ہے، اسکائلر نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس کنیکشن کا تنویر کے پاس ہے وہ اس کی بھی تحقیق کرے گا۔ سنا ہے کہ اسے جرمانہ بھی ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب اسے فلیکس میڈیا کو تفریحی صنعت میں طویل عرصے تک چھپا رہنا پڑے گا۔ علیزہ نے اسکائلر کے ساتھ فون پر مختصر بات کی۔ اس کے فوراً بعد لیوی نے اسے کال کی۔ اس کی آواز پرجوش تھی۔ علیزہ، تم واقعی شاندار ہو۔ اگر نگرانی ڈپارٹمنٹ فلیکس میڈیا کی تحقیق کرے تو وہ آسانی سے چھپ نہیں پائیں گے۔ تمہارے یہاں حالات کیسے ہیں؟ علیزہ نے بے فکر انداز میں پوچھا۔ اس بارے میں باہر جانے کی ہمت نہیں کرتا، لیوی نے سرگوشی کی۔ کل جب میں دفتر گیا تو مجھے لگا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نئے ڈرامے میں کچھ مسائل ہیں جو پہلے سے منظور شدہ تھے۔ تمہیں اپنے لیے ایک حادثہ پیدا کرنا ہوگا۔ علیزہ نے مشورہ دیا۔ ایسا دکھاؤ کہ کوئی جان بوجھ کر تم سے انتقام لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ لیوی اداس ہوا۔ عوام جانتی ہے کہ تم ہی وہ تھے جس نے نائب صدر جوسلن کا معاملہ بے نقاب کیا۔ اگر کچھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور نگرانی ڈپارٹمنٹ اس معاملے کی تحقیق کر رہا ہے تو تم کیا سوچتے ہو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کیا سمجھے گا؟ علیزہ نے پرسکون انداز میں یاد دہانی کروائی۔ تب جا کر لیوی نے اس کی بات سمجھ لی۔ علیزہ، تم واقعی… اب میں کال ختم کر دیتی ہوں۔ علیزہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید بات کرے۔ یہ لیوی پر منحصر تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لیوی اتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ دوپہر کے وقت اس نے سنا کہ فیرا فلم گروپ کے صدر کو گھر سے نکلتے ہی مارا گیا۔ تب سے انہیں ہسپتال پہنچایا گیا اور ان کی حالت نازک تھی۔ ہسپتال میں جب تنویر نے یہ معاملہ سنا تو وہ غصے میں بولا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ لیوی کے خلاف کارروائی کا ہمارا منصوبہ منسوخ کر دو کیونکہ نگرانی ڈپارٹمنٹ فلیکس میڈیا کی تحقیق کر رہا ہے؟ صدر لغاری، یہ ہمارا کام نہیں تھا، اس کے ماتحت نے کہا۔ ہم نے آپ کی بات مانی اور پہلے ہی پیچھے ہٹ گئے۔ اب ہم گھر پر کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تنویر نے جلدی سے سمجھ لیا، یہ لیوی ہی تھا جس نے اسے دھوکا دیا۔ کافی عرصے کے بعد کسی نے اس کے خلاف منصوبہ بنانے کی ہمت کی تھی۔ کتنی شاندار چال! وہ تقریباً اپنا لیپ ٹاپ فرش پر پھینک دینے والا تھا۔ اس وقت اسے شاٹری کی کال آئی۔ یہ برا ہے صدر لغاری، نگرانی ڈپارٹمنٹ ہمیں مشکلات دے رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں $100 ملین جرمانہ کیا اور سخت انتباہ بھی دیا کہ اگر دوبارہ نائب صدر جوسلن جیسا برا واقعہ ہوا تو وہ ہماری کمپنی کو دوبارہ ترتیب دیں گے۔ حقیقت میں $100 ملین تنویر کے لیے محض ایک چھوٹی رقم تھی، لیکن ان کی شہرت کو پہنچنے والا نقصان واقعی ناقابل واپسی تھا۔ وہ تفریحی صنعت میں بھی مذاق کا نشانہ بن جائیں گے۔ تنویر کبھی اپنی زندگی میں اس طرح شرمندگی کا سامنا نہیں کر چکا تھا۔ اس نے ناک بوئیں چڑھائیں۔ چلو انہیں جرمانہ کروانے دو۔ شیڈرک بیچارہ کراہنے لگا۔ اصل میں انہوں نے صرف زبانی انتباہ دیا، لیکن لیوی کا معاملہ ان کے لیے وجہ بن گیا۔ جب میں تحقیق کے لیے گیا تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ فلیکس میڈیا بہت مغرور تھا۔ ابھی کے لیے اس شہزام سے رابطہ ختم کر دو۔ تنویر نے فون ایک طرف پھینکا، پھر اس نے سگریٹ نکالی اور جلا دی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ازمیر لغاری نے تنویر کو فون کیا اور اسے ڈانٹ پلائی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تفریحی صنعت میں ملوث نہ ہو اور اب دیکھو تمہیں جرمانہ بھی ہوا ہے۔ ہدایت کاروں نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں خبردار کروں کہ لغاری کارپوریشن کو اس گڑبڑ میں نہ گھسیٹو۔ اس کے علاوہ یاد رکھو کہ بلند حوصلہ ہونا اچھا ہے، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ ہارون نے بھی اس بار مجھے ذاتی طور پر رابطہ کیا ہے۔ اس نے بھی کیا کہا؟ تنویر نے سگریٹ دباتے ہوئے گہری سانس لی۔ راضی ہو؟ تنویر نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ لگتا ہے کہ شاہ خاندان مجھے دبا دینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس بار صرف انتباہ ہے، لیکن بہتر ہے کہ تم حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ۔ ازمیر لغاری نے کال ختم کی۔ تنویر نے دفتر میں چند سگریٹ نوشی کی۔ اس کا خوبصورت چہرہ دھوئیں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی بھی اس کی اصل صورت واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اس کی آنکھوں کی سخت مہری اور تحریکی تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آؤ! ایک بے پرواہ آواز سنائی دی اور میڈم لغاری اندر آئیں۔ ساتھ میں سینڈی بھی تھی۔ جنہوں نے ماسک اور دھوپ کے چشمے پہن رکھے تھے۔ بغیر قریب سے دیکھے کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ ماں، آپ یہاں کیوں ہیں؟ گھر پر آرام کرنے کی بجائے؟ تنویر نے سگریٹ بجھاتے ہوئے بوہیں چڑھائیں۔ اس کے بعد اس نے سینڈی کی طرف بے صبری سے دیکھا۔ آؤ سینڈی، اپنا ماسک اتارو، میڈم لغاری نے کہا۔ سینڈی نے فوراً ماسک اور چشمے ہٹا دیے۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور وہ روتی ہوئی بولی، تنویر، آپ کو میری حمایت کرنی ہوگی۔ تنویر کی آنکھیں سینڈی کے چہرے پر گزریں اور اس کی نفرت
نظر انداز نہ ہوئی۔ کافی بدصورت ہے تنویر، سینڈی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے زوردار تھپڑ لگا ہو۔ میڈم لیگاری نے لمبا چہرہ بنایا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری عورت ایلیزا وہ تھی جس نے سب کے سامنے سینڈی کا تھپڑ مارا۔ تمہیں سینڈی کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ایلیزا بہت مغرور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تنویر نے اس واقعے کے بارے میں اجلاس کے کمرے میں سنا تھا، لیکن وہ اس پر دھیان دینے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا تھا کیونکہ فلیکس میڈیا کے ساتھ اتنی چیزیں ہو رہی تھیں۔ اب جب سینڈی میڈم لیگاری کے ساتھ لے کر آئی تو وہ واقعی ناراض تھا۔ وہ سینڈی کے منظر بتانے رہنے پر ناخوش تھا۔ وہ ایلیزا کی مغروری پر بھی ناراض تھا۔ وہ عورتیں اتنی حساس دور میں بھی اس سے پریشان کر رہی تھیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو وہ خود ویڈیو دیکھو۔ میڈم لیگاری نے سیدھا سینڈی کا فون اسے تھما دیا جس میں اجلاس کے کمرے کا نگرانی فوٹیج دکھ رہا تھا۔ تنویر نے اسے نہیں لیا بلکہ اپنی انگلی ہلکے سے اسکرین پر رکھی۔ ویڈیو میں آواز نہیں تھی لیکن یہ حقیقت تھی کہ ایلیزا نے پہلے سینڈی پر حملہ کیا۔ اس سے بڑھ کر اس کے بعد ایلیزا نے بے حد مغرور نظر آئی۔ تنویر کی آنکھوں میں ناپسندیدگی کی جھلک نظر آئی۔ یہ دیکھ کر سینڈی بولی، میں واقعی اسے بھڑکانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ اجلاس کے کمرے میں سب نے دیکھا کہ اس نے مجھے دھکیل کر زمین پر گرایا بغیر معافی مانگے۔ بعد میں اس نے دوبارہ مجھے بھڑکایا۔ وہ سوچتی ہے کہ چونکہ وہ آپ کی عورت ہے وہ مجھے اپنی مرضی سے بلی کر سکتی ہے۔ میڈم لیگاری نے بے چینی سے کہا۔ وہ عورت حد سے زیادہ آگے جا چکی ہے۔ اس نے سینڈی پر الزام لگانے کے لیے نیوٹنز بھی رکھ لی ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ سینڈی نے اسٹروٹ کے ساتھ تعلق بنایا ہے۔ سینڈی کی واپسی کا منصوبہ بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اب وہ پروٹیکشن ٹیم جس نے اس سے پہلے سائن کیا تھا شاید اسے سیٹ پر جانے سے روک رہی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ اپنے معاہدے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تنویر، اس بارے تمہیں اس عورت کو سبق سکھانا ہوگا۔ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں کہ میں کیا کروں؟ تنویر نے بونیں چڑھائیں۔ چونکہ تم دونوں ساتھ آئی ہو تمہارے پاس پہلے ہی کوئی منصوبہ ہوگا۔ سینڈی کے دل نے اس کی نظریں دیکھ کر تھر تھر کانپی۔ خوش قسمتی سے اس بار اس نے کافی ہوشیاری دکھاتے ہوئے میڈم لیگاری کو ساتھ لے آئی تھی۔ میڈم لیگاری نے کہا، تم جانتے ہو کہ سینڈی اسٹروٹ کی عورت ہے یا نہیں؟ اگر پچھلے 2 سال میں سینڈی نے اپنا خون مجھے نہ دیا ہوتا تو میں بہت پہلے ہی اپنی زندگی کھو چکی ہوتی۔ چونکہ ایلیزا نے سینڈی کو تھپڑ مارا اور پھر افواہیں پھیلا کر سینڈی کا نام خراب کیا۔ اس سے قیمت چکانی ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ سینڈی کے معاملے کو بھول جائیں تو تمہیں نیوٹنز کی توجہ ہٹانے کے لیے اور بڑا اسکینڈل بے نقاب کرنا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ ایلیزا پہلے مونٹے کے ساتھ رہی تھی۔ کچھ باتیں خود بخود واضح تھیں۔ تنویر نے میڈم لیگاری کی طرف نظر نہیں کی۔ اس نے سینڈی کو گھورتے ہوئے ٹھنڈی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ایلیزا اور مونٹے کے درمیان ہونے والے واقعات کو بے نقاب کروں؟ میڈم لیگاری نے بونیں چڑھاتے ہوئے کہا۔ تم سینڈی کو کیوں گھورتے ہو؟ یہ میرا خیال تھا۔ ماں، تم دونوں میرے سامنے چال چلانے کے لیے کافی تجربہ نہیں رکھتیں۔ تنویر نے اپنی آنکھیں تیز کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں سینڈی کے کردار کو سب سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ سینڈی حاضر شرمندہ تھی۔ میں یہ تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ ہماری کمپنی کے فنکار گزشتہ چند دنوں سے نیٹز کے زیر بحث ہیں اور ایلیزا وہ ایک ایلیسٹ فنکار ہے جس پر اس معاملے کا سب سے کم اثر پڑا ہے۔ تنویر، ایلیزا ایلیسٹ آرٹسٹ ہے۔ اگر تم اب اس کا اسکینڈل بے نقاب کرو تو یہ عوام کی توجہ تم فلیکس میڈیا، مجھے اور دیگر فنکاروں سے ہٹا دے گا۔ یہ طریقہ بہترین ہے۔ میڈم لیگاری نے کہا، ایلیزا صرف ایک عام فنکارہ ہے۔ اس کے بغیر بھی تم کسی اور فنکار کو مشہور کر سکتے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ تمام میڈیا آج رات فلیکس میڈیا کے جرمانے کی خبر نشر کرنے والی ہے اور یقینی طور پر ٹرینڈنگ سرچز میں آ جائے گا۔ ایسے وقت میں عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے اور ایلیزا سب سے موزوں شخص ہے۔ تنویر، ایلیزا نے پہلے خود بخود مونٹے کے ساتھ تعلق بنایا۔ یہ سب اس نے اپنے لیے لایا ہے، سینڈی نے اضافہ کیا۔ تنویر نے سینڈی کو طنز بھری نظروں سے دیکھا اور ہنس پڑا۔ کیا شاندار منصوبہ ہے نا؟ اس کی نظریں دیکھ کر سینڈی کے بال کھڑے ہو گئے اور وہ جلدی سے نیچے دیکھنے لگی۔ تنویر، تم نے وعدہ کیا تھا کہ میری واپسی کے لیے میری حمایت کرو گے۔ میں یقین کرتی ہوں کہ تم وہ نہیں جو اپنا وعدہ توڑ دے۔ تنویر کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ کچھ دیر دفتر میں خاموشی رہی۔ پھر اس نے کہا، ماں، مجھے ابھی کام کرنا ہے، اس لیے جاؤ اور مجھے پریشان کرنا بند کرو۔ ناخوش میڈم لیگاری نے منہ کھولا لیکن سینڈی نے فوراً اسے پیچھے کھینچ لیا۔ میڈم لیگاری چلیں۔ میڈم لیگاری نے بونیں چڑھائیں۔ خیر، اگر تم نہیں کرتی تو میں کر لوں گی۔ میں ہر حال میں سینڈی کے حق میں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سینڈی کو پکڑ کر لے گئی۔ تنویر نے سر ہلایا۔ اپنے لمبے باریک انگلیوں کو اپنے ماتھے پر رکھا اور ہلکے سے دبا دیا۔ 10 منٹ بعد اس نے شیڈرک سے رابطہ کیا۔ شیڈرک حیران رہ گیا جب اس نے سنا کہ تنویر کیا کہہ رہا ہے۔ کیا آپ واقعی ایسا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ ایلیزا بہت ناراض ہو جائے گی۔ تنویر نے بے پرواہی سے کہا، کیا وہ پیسے کے لیے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں نہیں آئی؟ جو چیزیں پیسے سے حل ہو سکتی ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ شیڈرک کو جواب دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ ایلیزا کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد اسے لگا کہ ایلیزا وہ قسم
ہی نہیں جسے پیسے سے قابو پایا جا سکے، ورنہ تمہارے پاس کوئی اور حل ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ شارک نے آنکھ بھری۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں دیگر ایلیٹ فنکاروں کے بھی اسکینڈل ہیں، لیکن ان کا پس منظر شاندار ہے اور انہیں بے نقاب کرنے سے صرف کچھ لوگوں کو ناراضگی ہوگی۔ ایلیزا وہ واحد فنکارہ ہے جس کا پس منظر عام ہے، اس کا خاندان معمول ہے اور وہ ایک چھوٹے شہر سے آئی ہے۔ پھر فیصلہ ہو گیا، تنویر نے کہا۔ شارک مایوس تھا۔ کتنا بے رحم ہے یہ! کیا میں ایلیزا کو پہلے سے بتا دوں؟ کل اسے میرے پاس ملنے کے لیے آؤ۔ تنویر نے ہلکے لہجے میں فیصلہ سنایا۔ اس رات تمام میڈیا نے رپورٹ کیا کہ فلیکس میڈیا کو بھاری جرمانہ کیا گیا ہے۔ خبروں کو دیکھنے کے بعد ایلیزا سونے کے لیے بستر پر چلی گئی۔ اگلے دن دروازے پر دستک نے سج گایا۔ پاجامے میں ملبوس اور ابھی بھی نیند سے بھری ہوئی وہ دروازہ کھولنے لگی۔ صرف صبح کے 6 بجے۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ چنگاری لگ گئی ہے، اسکائلر نے جلدی میں کہا۔ لیزی، تمہارا مونٹے کے ساتھ تعلق بے نقاب ہو گیا ہے۔ اب دفتر رپورٹر سے بھرا ہوا ہے، یہاں تک کہ تمہارے محلے کے باہر بھی رپورٹرز موجود ہیں۔ انٹرنیٹ پر سب یہی بات کر رہے ہیں کہ تم کبھی اس کی معشوقہ رہی ہو۔ مزید برآں، مونٹے پہلے ہی منگنی شدہ ہے اور اب اس کی منگیتر بھی ہے۔ ایلیزا اب پوری طرح چاک گئی۔ اس نے اپنا فون آن کیا اور دیکھا کہ لوگ یونیورسٹی کے زمانے میں اس سے اور مونٹے کی قربت والی تصاویر انٹرنیٹ پر شیئر کر رہے ہیں۔ کچھ تصدیق شدہ صارفین کا دعویٰ تھا کہ وہ یونیورسٹی کے زمانے میں مونٹے کی رکھی ہوئی عورت تھی اور بعد میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اس تعلق کی وجہ سے آئی۔ تاہم مونٹے نے اسے چھوڑ دیا جب اس سے کافی ہو گیا، لیکن اس نے خودکشی کے ذریعے مونٹے سے شادی کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ہسپتال میں قیام اور سرجری کروانے کا بھی ریکارڈ موجود تھا۔ ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی شک نہیں تھا۔